السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم آ چکے ہیں مقام احد کی طرف، جنگ احد جہاں ہوئی تو یہ پہاڑ ہے جس کو جبل احد کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پہاڑ جنت میں میرے ساتھ رہے گا کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفیہ اکرام بڑا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جب پہاڑ جو کہ پتھر سے بنا ہے، اور پتھر کو عربی میں حجر کہتے ہیں، تو جب حجر نبی سے محبت کرے تو وہ جنتی ہو جائے، اگر کوئی بشر نبی سے سچی محبت کرے تو وہ جنتی کیوں نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سعادت خلد نصیب فرمائے، حضور کا قرب نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آگے مزید زیارت ہے، آپ کو کرواتے ہیں۔ یہ جو چھوٹا سا پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں جس پہ چند لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہی پہاڑی ہے کہ جہاں پر 50 تیر اندازوں کو 50 60 70 بعض روایتوں میں ہیں، جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر تعینات فرمائے تھے معرکہ احد کے دوران، اور جب تیر انداز سے بڑے عالیشان تیر انداز تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسی بھی جنگ کی صورت ہو کسی نے نیچے اترنا نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ پھر جب جنگ پر مسلمان غالب آ گئے تو جو تیر انداز صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، اب ہمارا یہاں رہ کر کچھ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمیں جا کے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے مال غنیمت جمع کرنے میں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خیر پھر جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بعد میں ایمان لے آئے، جنگ احد کے دوران وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور پھر وہی ہوا جو تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو جنگ ہم جیت چکے تھے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ یہ وہ مقام ہے۔ آئیے ہم آپ کو اور مزید آگے لے کے چلتے ہیں اور مقام احد کے دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کرواتے ہیں۔ بہت دور ہے لیکن پورا ایک محل بنا ہوا ہے، پہاڑ بہت بڑا محل ہے۔ یہ سعودی کا جو دوسرا بادشاہ تھا نا ملک فہد، یہ اس کا محل ہے۔ مقصد دکھانا آپ کو محل نہیں ہے، مقصد بتانا کچھ اور ہے۔ اس پہاڑ کا نام ہے جبل ایر۔ کیا نام ہے؟ جبل ایر۔ جبل ایر۔ جبل ایر یہ جو پہاڑ ہے یہ یہودیوں کا پہاڑ ہے، اور یہ جہنمی پہاڑ ہے۔ آپ سب نے اس پہاڑ کو جہنمی قرار دیا ہے۔ یہ پہاڑ کون سا پہاڑ ہے؟ جنتی پہاڑ ہے۔ یہ جنتی پہاڑ ہے۔ جنتی پہاڑ ہے، اور وہ کون سا پہاڑ ہے؟ وہ جہنمی پہاڑ ہے۔ اور اس کی ایک اور بتا، یہ جو ٹھکانہ ہے نا، یہ جو محل بنا ہوا ہے، یہ دجال کا ٹھکانہ ہے۔ وہ یہاں تک آ سکے گا، اس سے آگے نہیں آ سکے گا۔ اس سے آگے کیوں نہیں آ سکے گا؟ کیونکہ اس سے آگے حدود حرم شروع ہو جاتی ہے۔ مسجد نبی کی حدود یہاں سے آگے شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ حدود حرم۔ یہ جو پہاڑی ہے حدود حرم سے باہر ہے، مسجد نبی کی حدود سے سبحان اللہ۔ باہر ہے۔ دجال جب آئے گا وہ یہاں تک آئے گا، اس سے آگے نہیں آ سکے کیونکہ اس سے آگے حدود حرم شروع ہو۔ مقصد دکھانا آپ کو بیان نہیں تھا، مقصد آپ کو یہ بتانا تھا۔ اس پہاڑی کا کیا نام بتاؤ سے اس وقت اسی پہاڑی کے اوپر 10 صحابہ کرام کو شہید کیا، اسی پہاڑی کے اوپر 10 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ دیکھیں آپ کو پہلے والی جو جس کا گول پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے، قبر نظر آ رہا ہے، یہ قبر ایک ہے لیکن اس میں 2 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کیا ہی کہنے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو اسلام لانے سے پہلے ایک شہزادہ ہوا کرتے تھے، 200 درہم کا ایک جوڑا پہنتے، جو ایک بار پہن لیتے دوبارہ اس کو نہیں پہنتے تھے، اور ایسی خوشبو لگایا کرتے کہ جس گلی میں سے بھی گزرتے لوگ خوشبو سے پہچان لیتے یہاں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ لیکن جب وہ شہید ہوئے نا تو ان کے حصے میں کفن کا پورا حصہ بھی نہ آیا۔ اللہ، ان کے حصے میں کفن کا پورا حصہ بھی نہ آیا۔ سر کو ڈھانکتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کو ڈھانکتے تو پھر سر ننگا ہو جاتا، لیکن انہوں نے کبھی بھی رسول اللہ سے یہ گلہ شکوہ نہیں کیا کہ آپ کے دین اسلام نے مجھے دیا ہے۔